حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کے پیر تھے، ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں یہ کمال دیا تھا کہ جب تک وہ بغداد کی گلیوں میں ننگے پاؤں چلتے تھے کوئی جانور گوبر بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بڑا صوفی، بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا۔ کیوں جی؟ کہتے اس لیے کہ بابا جی نہ جمعے والے دن فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے، باقی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیں میرے ایک بچے کو میرے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے کہ طالب علم دے دے مسجد میں ہماری میں نماز پڑھا دے۔ بچہ بھیج دیا، کچھ عرصے کے بعد شکوہ کرنے آ گئے، کہنے لگے نہ عصر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتا ہے نہ عشاء کی۔ تو میں نے کہا بھائی جان، جس چیز کو رب رسول پابند نہیں کرتے آپ اس چیز کا کیوں پابند کرتے ہیں؟ بھئی غیر مؤکدہ سنتیں چاہے کوئی پڑھے چاہے بولیے، کہتے نہیں اسی نہیں پڑھنی، امام تو چاہیے نہ پڑھے۔ میں کیا سبحان اللہ، جو پابندی آپ اپنے پہ نہیں لگاتے وہ امام صاحب پہ کیوں لگاتے ہو؟ اس لیے کہ مولوی غریب ہوتا ہے، جو مرضی جس کا دل آئے کہہ جائے، یہ وجہ ہے صرف۔ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر کبھی بات کروں گا۔ ہم نے سب سے زیادہ استحسان ان لوگوں کا کیا ہے جو ہماری مسجدوں میں 5 اذانیں پڑھتے اور جماعتیں کراتے ہیں، سب سے زیادہ تکلیف ہم نے ان کو پہنچائی۔ بہرحال یہ عنوان نہیں، ورنہ اس پر بڑی تفصیل سے بولتا۔ میرے عزیز، وہ شخص کہنے لگا کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے تھے، تو میں کہتا تھا اتنا بڑا پیر ہے تو باقی نماز پڑھتا ہی نہیں۔ حالانکہ مسجد میں فرض پڑھنے ضروری ہے، باقی جہاں جس کا دل کرے پڑھے۔ کہتے ایک دن نہ لوگ مجھے کہنے لگے یار تو کیوں نہیں بابا جی کو مانتا، اتنے اچھے آدمی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا تحقیق تو کروں، مولوی صاحب جمعہ کے فرض پڑھ کے جاتے کہاں ہیں؟ کہتے حضرت نے جمعہ مسجد میں پڑھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے نہ تو باہر نکلے فرض، تو میں چوری چوری تجسس کے ارادے سے جاسوسی کے لیے پیچھے ہو گیا۔ حضرت بشر حافی کی دکان پہ گئے تو وہاں سے نان خریدے۔ میں نے بدگمانی کی۔ میں نے کہا اوہو، مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، روٹی کے پیچھے اس نے سنت نفل چھوڑ دیے۔ کہتے وہاں سے وہ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک کباب کی دکان سے کباب خریدے، تو میں نے کہا دیکھو اس کی عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو، یہ کباب سے کھائے گا۔ کہتے وہ نان اور کباب لے کے جنگل کی طرف گئے تو میں نے تیسری بدگمانی کی، میں نے کہا اب سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا۔ لیکن تھوڑا سا وہ آگے گزرے تو کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی میں کمزور گھر، کمزور، اتنی تو ہمتیں ہو میری کم سے کم بلند کہ شاہوں کے تاج فقط اشاروں سے چھین لوں، اور جتنے غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں، اللہ کرے ایسا ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ کمزوروں کے گھر جہاں چراغ بھی کم جلتے ہیں، ایک گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ حضرت بشر حافی گئے، کچا مکان، اور باہر سے تالا کھولا، کنڈی کھولی، میں بھی پیچھے تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو میں سوراخ میں دیکھنے لگا، ایک نابینا اور فالج زدہ بوڑھے بزرگ بیٹھے اور ان کے منہ سے پانی نکلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں جناب بشر حافی بہت سارے مریدوں کے پیر، کہتے ہیں وہ آگے بڑھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، اور پھر بابا جی نے اپنی پگڑی کھول کے پانی میں بھگو کے اس بزرگ کا منہ صاف کیا، اور کہتے ہیں پھر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے، پہلے پانی پلایا اور پھر نان اور کباب کا پہلا لقمہ توڑ کے بابے کے منہ میں رکھا، اور کہنے لگے بابا جی ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن ذرا آنے میں دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے نفل اور سنتیں بھی ادا کرنی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، میری چیخیں نکلنے لگ گئی، میں رونے لگا، آنسو بند سبد کا توڑ کے باہر آ گئے۔ حضرت بشر حافی نے جب یہ کہا تو بزرگ رو پڑے، کہنے لگے بشر 14 سال ہو گئے، 14 سال تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے، پتہ نہیں میری زندگی کتنی لمبی ہے، میں کب تک بوجھ بنا رہوں گا۔ کہتے حضرت بشر حافی نے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے بابا چپ کر، یہ جو سارا زمانہ میری عزت کرتا ہے تو یہ نفلوں کی وجہ سے نہیں کرتا، یہ میرے چلوں عبادتوں کی وجہ سے نہیں کرتا۔ بابا میں تیری لاوارث کی نوکری کرتا ہوں، تیری بیمار کی نوکری کرتا ہوں، تو اللہ نے ساری مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی ہے۔ ارے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔
میرے بھائی غور کرنے کا مقام یہ ہے، اچھی سوچ۔ وہ تاجر کہتا ہے حضرت بشر آپ ہی باہر نکلے تو میں پیروں میں بیٹھ گیا، میں پیروں میں نے کہا بابا جس چیز کو میں تیرا عیب سمجھا کرتا تھا وہ تو تیری سب سے بڑی خوبی نکلی۔ اور بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ اچھی سوچیں، پروان چڑھائیں۔ جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ صحت مند ہوتا ہے۔ جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے۔ جس معاشرے کی سوچ اچھی ہوتی ہے وہ معاشرہ بڑا قیمتی ہوتا۔ اپنے گھروں میں اچھی سوچ۔ ابا جی گھر میں نا اگر چاہتے ہیں نا گھر میں سکون ہو تو اپنی بیوی کی تعریف کریں گھر میں بیٹھ کے۔ میرے ابا جی کسان تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھنا جانتی تھی، لیکن بڑا زمانہ بیت گیا، جب کچھ ایڑے ترچھے لفظ پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو سمجھ آئی کہ وہ تو یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے لوگ، وہ تو بڑے لوگ تھے۔ ابا جی آدھی رات کو جب کدال اٹھاتے کئی اٹھاتے کہتے کھیتوں کو پانی دینے جا رہا ہوں تو دروازہ بند کر لو، تو میں اٹھ کے دروازے کی کنڈی لگانے جاتا، واپس آتا تو میری اماں بولتی کہتی پتر تہاڈے پیو نے کدے سکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی تمہارے لیے لگا دی۔ تو ایک شوق پیدا ہوتا والد کی خدمت کا، تڑپ۔ اور ابا جی کے پاس کبھی کبھی بیٹھتے تو ابا جی کہتے بیٹے تمہارے ننیال والے امیر تھے، میرا گھر غریب تھا، پر تمہاری اماں نے تمہاری خاطر وہاں چپ کر کے صبر سے وقت گزارا، ماں کی نوکری کیا کر۔ او بھائی اگر تو سارا دن بچوں کو اپنی بیوی کے خلاف ہی لیکچر دے گا تو تیری بیوی تیرے خلاف لیکچر نہیں دے گی، تو گھر کی تباہی کا سب سے بڑا سبب تو ہم خود بنتے۔ جس گھر میں میاں بیوی اکٹھے نہیں ہیں تو بچے بیچارے کدھر جائیں، اس کی سنیں کہ اس کی سنیں۔ وہ دیکھو قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، قرآن فلما بلغ معه سعیا، دیکھو قرآن تربیت کرتا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم چھوڑ آئے ہیں بیٹے کو، اور ڈھیر ساری روایتیں بتاتی ہیں کہ 13 سال دوبارہ گئے نہیں حضرت اسماعیل کو دیکھنے، 13 سال۔ اور کچھ روایتوں میں اگر ان کا جانا ہے بھی تو جانا ہے، وہاں رکنا موجود گئے ہیں اور آ گئے۔ 13 سال جس باپ نے بیٹے کو پلٹ کے نہیں دیکھا، نہ سکول بھیجا، نہ کوئی اس طرح کا پیار کیا، لیکن قرآن کہتے ہیں جب بیٹا تھوڑا سا ساتھ چلنے کے قابل ہوا تو کیا کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھی انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے۔ تو بیٹے نے نہیں کہا ابا 13 سال کا میں ہو گیا ہوں، ایک دن بھی تو نے میری کوئی خدمت نہیں کی، کوئی شفقت نہیں کی، اور آیا ہے تو ذبح کرنے آ گیا ہے۔ تمام مفسرین کو دیکھ لیں اور تفصیل سے پڑھنا ہو تو علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ کی تفسیر روح البیان کھولیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جناب ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے دل کی گہرائیوں میں بات اتار دی تھی کہ بیٹا خبردار اپنے ابا کے بارے میں برا نہ سوچنا، تیرا باپ معمولی آدمی نہیں ہے، انہیں تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ جناب ابراہیم کا فیضان نظر تھا، اور حضرت ہاجرہ کے مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے اس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہمارا تو بچہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کی اماں جا کہتی ہے بیٹے تیری ابھی عمر ہی نہیں، تو میں کہتا ہوں جو اماں سے پوچھ کے آؤ داڑھی کی کون سی عمر ہوتی ہے، اسے پوچھو تو صحیح۔ میں نے تو ابا جی کہتے ہیں بیٹے ابھی ٹھہر جا، تو مولوی بننے لگ گیا ہے۔ اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کریں، ان کے عقائد کو بچائیں، ورنہ آپ کے جانے کے بعد کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ ان پر پہرے داری کریں ورنہ حالات بگڑ جائیں۔ اور اس سے اگلا کام جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اچھی سوچیں دیں۔ میری بات پہ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، سوچ بچوں کو منفی سوچ نہ دیں۔ خدا را ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا نقصان منفی سوچ کا ہے۔ یار ہر بندے ڈاکو ہے، ہر بندہ چور ہے، ہر مولوی دکاندار ہے، ہر پیر ہی جھوٹا ہے، ہر سیاستدان ہی کرپٹ ہے۔ آپ نے کیا تصویر دی دنیا کو اپنی کہ ہم سارے گندے لوگ ہیں؟ آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، 4 آدمی بیٹھتے ہیں رات کو ٹی وی پہ ٹاک شو کر دیں، سوائے ایک دوسرے پر تنقید کرنے کے کوئی اور کچھ نہیں ہے ہمارے بندے۔ اور جب وہ ٹاک شو ختم ہوتا ہے تو سوائے منفی ذہن کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔
پاکستان میں 5 لاکھ ڈپریشن کا مریض سرکاری ہسپتالوں میں رجسٹرڈ ہے. 5 لاکھ ٹینشن کے مریض جو دوائی کھاتے ہیں. اور گھروں میں کتنے ہیں جو دوائی استعمال نہیں کرتے؟ وہ کتنے، اللہ جانے وہ کتنے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں ان سب کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ یہ منفی سوچتے ہیں، برا سوچتے ہیں. اگر کوئی غریب رہ گیا تو کہتے ہیں اس نے محنت ہی نہیں کی، کام چور تھا. اگر کوئی تگڑا ہو گیا، مالدار ہو گیا تو کہتے ہیں پتہ نہیں کون سا بینک لوٹ لیا ہے. منفی سوچیں سارے معاشرے کو لے گئی. ہر عالم دین ہی صحیح نہیں رہا، ہر پیر ہی غلط ہو گیا، ہر درویش نے دکان ڈال دی، ہر بندہ ہی غلط ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو بعض گمانوں سے بھی بچا کرو. بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں. ٹھنڈی سوچ رکھے، اچھا سوچے. ضروری تو نہیں کہ وہ 2 بندے جو سامنے کھڑے ہو میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں. وہ ضروری ہے، ان کو اور کام کوئی نہیں میرے علاوہ. میں کیوں یہ سوچتا ہوں؟ بری سوچ نے ہمارا کوئی دوست نہیں رہنے دیا، ہمارا کوئی تعلق والا نہیں رہنے دیا. بری سوچ نے ہر شخص ہی ہمیں برا لگتا ہے، ہر شخص ہی. خدا را غور فرمائے. لیکن نا اماں بچے کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، جوان کرتی ہے، خود بہو لے کے آتی ہے. پھر وہی اماں اگر 10 منٹ اپنے بیٹے کو اب اس کی بیوی کے پاس سے اٹھا کے لاتی ہے نا کہ بیٹے ادھر آ 2 منٹ میری بات سن، تو بہو سوچنے لگ جاتی ہے میرے خلاف ہی پراپیگنڈا ہو رہا ہے. بھئی وہ پہلے دن ملاقات ہوئی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس نے جنا ہے، اس نے پالا ہے، تجھے پال کے تیرے خلاف ہی بات کرنی تھی. اس نے اپنے گھر میں مثبت سوچ کو پروان چڑھائیں، مثبت سوچ. اور جہاں تک ساس کا تعلق ہے، ہم تو بچپن سے بچی کو کہتے ہیں کہ ساس ظالم ہوتی ہے. کہتے نہیں ہم جب تو جائے گی سسرال تو لاگو پتہ جائے گا. کیوں؟ ساس ڈائن ہوتی ہے، کھا جائے گی وہ. کیوں مثبت سوچ نہیں دیتے؟ اور اگر کبھی اماں کے پاس بیٹا بیٹھا ہے تو بیٹی آئی ہے، بہو آئی ہے، اس نے کہا ذرا 2 منٹ میری بات سننا. بھی میاں بیوی کی بہت ساری پرائیویسی ہوتی ہے. ان کی زندگی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ اب اگر کبھی لے گئی بیوی اٹھا کے خامد کو تو اماں کہتی ہے بس میرے خلاف ہی بات ہونے لگی. اتنا منفی ذہن. اور یہ ہم نے بنایا ہے. ذہنوں کو مثبت کریں، اچھا سوچیں، اچھی سوچ کو پروان چڑھائیں.